الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو غنی ہے، جس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اور اگر تم کسی بات پہ اکڑو، تمہیں کوئی بڑی، تمہارے دماغ میں کوئی فتور ہو، گھمنڈ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تم پتہ کس اوقات کے مالک ہو کہ اگر میں چاہوں، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو ان یشاء یذہبکم، تمہیں بالکل مٹا دوں، ختم کر دوں، تمہیں لے جاؤں، تمہارا نام و نشانی نہ رہے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق پیدا کر دوں جو میرا نام لے گی، جو میری عظمت کے گن گائے گی، جو میری عبادت کرے گی، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کوئی کام ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام ہو۔ ساری کائنات کو تہس نہس کر کے، ساری کائنات کی چیزوں کو مٹا کے، سب کو مار کے، سب کو ختم کر کے دوبارہ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، دوسری چیزوں کو پیدا کر لینا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے اس طرح کرنا کوئی بڑے ہوتا نا، زیادہ مشکل تو دور کی بات ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو تم محتاج ہو، تم اللہ کے فقیر ہو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کے اندر ان کی اپنی اوقات آ جائے، اور انسان کی اوقات سراسر یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انسان کو پتہ ہو کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اور کس قدر انسان اللہ کا محتاج ہے
کہ ایک سانس اندر کھینچے دوسری سانس اپنے اندر سے باہر نہیں نکال سکتا، باہر والی سانس اندر نہیں لے جا سکتا، آنکھ کھولے تو آنکھ بند نہیں کر سکتا۔ یہ انسان اتنا محتاج ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو رات کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ان کے مریدین کے لیے کوئی پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اللہ والے اپنے مریدوں کو آپ کا پیغام سنانا چاہتے تھے، خواب میں بتانا چاہتے تھے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا تو لوگوں کے دلوں میں میری قدر بڑھے گی کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اندر کہیں عجب نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، فخر نہ پیدا ہو جائے۔ تو سارے مریدین کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے بتانے لگے کہ ایک دن نا میرے پیٹ میں ہوا پیدا ہو گئی، اس ہوا کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد تھی، درد اتنا شدید تھا کہ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، میں تڑپنے لگا، میں زمین پہ لیٹیاں لینے لگا، اور جب تک وہ پیٹ میں ہوا تھی درد اتنی شدید تھی کہ مجھے کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا، اور میں اپنے پیٹ سے ہوا بھی خود خارج نہیں کر سکتا تھا۔ میں اللہ سے التجائیں کر رہا تھا، اللہ سے رو رہا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ جب اللہ نے میرے جسم سے ہوا خارج کی تو مجھے سکون ملا۔ تو مریدین سے کہنے لگے کہ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ جو بندہ اپنے پیٹ سے اپنے مرضی سے ہوا خارج نہ کر سکے اس کی کیا اوقات ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کس چیز پہ فخر اور غرور کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بتانے کے بعد بتایا کہ آج رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو انسان کے اندر بڑائی والی چیز کون سی؟ از خود کوئی بھی نہیں ہے۔ عاجزی والی چیزیں ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے اور مٹی میں عاجزی ہے۔ مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، مٹی کو جہاں پھینکو وہ نیچے بچھ جاتی ہے۔ مٹی اپنے سینے میں مختلف چیزوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور عاجزی ہی انسان کو بلند کرتی ہے۔ اور عاجزی حضرت ابوبکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، عشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے زمین پہ چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں تو پہاڑ ہلنا شروع ہوئے تو حضور نے پہاڑ کو کہا پتہ نہیں ہے تجھے تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا، دوسرا شہید کھڑا اور ہل رہی ہے۔ ہجرت کی رات اپنا ساتھی بنایا حضور علیہ السلام نے۔ بے شمار عظمتیں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عاجزی کا عالم یہ تھا، محتاجگی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی کہتے اللہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا، میں کوئی راستے میں پڑا ہوا تنکا ہوتا۔ کبھی کسی گائے کو دیکھ کے، بھینس کو دیکھ کے، گائے کو دیکھ کے، کسی جانور کو دیکھ کے کہتے کاش میں یہ گائے ہوتا، یہ چرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، دنیا میں آئی ہے چلی جائے گی، قیامت کے دن اسے حساب دینے کا ڈر نہیں ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کبھی کسی اڑتے ہوئے پرندے کو کہتے کہ تو ابو بکر سے اچھا ہے کہ قیامت کے دن تجھے حساب تو نہیں دینا پڑے گا۔
کون؟ ابو بکر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ پورے جلال میں ہوں گے، ساری کائنات کے انسان تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور جس وقت نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی اپنا خیال پڑا ہوگا، ایسے موقع پہ جب اللہ کہیں گے آؤ حساب دو، حساب کتاب شروع ہوتا ہے، جب کوئی سامنا نہیں کرے گا تو آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کندھے سے پکڑیں گے، کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے چل ابو بکر آگے آ، اور اللہ سے کہیں گے میرے اللہ یہ ابو بکر آیا ہے حساب لے لو۔ تو روایات میں آتا ہے جب میرے آقا ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے کریں گے تو اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ پیار میں بدل جائے گا، محبت میں بدل جائے گا۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کے احسانات کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا، ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کاش میں کوئی تنکا ہوتا، گھاس ہوتا، پرندہ ہوتا، گھاس میں کاش کہ میں ہوتا ہی نہ، کہ قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گا۔ عاجزی، فقیری، محتاجگی، خود کو کچھ نہ سمجھنا، یہی اللہ کے ہاں کچھ ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، ایک علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت بڑا آیا، حضرت عمر کے سامنے پیش کیا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ جمع ہو گئے ممبر پہ آئے اور لوگوں سے کہا لوگو مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو؟ لوگ یہ حیران ہو گئے کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میرے آبا و اجداد اونٹ چرانے والے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، میری اوقات بھی یہی ہے کہ ہم بھی اونٹ چرانے والے ہیں، اس سے آگے نہیں ہیں۔ اور میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ سوکھا گوشت چبایا کرتی تھی، اس زمانے میں یہ غربت کا عالم تھا کہ جو غریب ہوتے تھے وہ گوشت کو سکھا لیتے تھے، تازہ گوشت میسر نہیں آتا تھا، اس کو کھاتے تھے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے ممبر سے اتر کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر کی طبیعت سنبھلی تو پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ نہیں لگی، سارے جمع تھے، مال غنیمت تھا، خوشی تھی، آپ نے یہ باتیں کس لیے کی ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابھی جب یہ مال غنیمت آیا تھا نا، فتح کی خبریں آئی تھیں، تو میرے دل میں نا یہ خیال آیا تھا کہ عمر دیکھ تیرے دور میں کس طرح علاقے فتح ہو رہے ہیں، عمر دیکھ تیرے دور میں کیسے مال کی فراوانی ہے، تو مجھے لگا کہ میرے نفس میں اطراء آ رہا ہے، فخر آ رہا ہے، عجب آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا ہے، اپنی انا کا علاج کیا ہے، تمہارے بیچ میں اعلان کر کے کہ عمر تو کچھ بھی نہیں ہے، عمر تیری اوقات کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے تکبر کو مٹایا ہے، میں نے اپنے غرور کو خاک میں ملایا ہے۔ تو عاجزی، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج۔ قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا۔ تو اس آیت پر جو تھے نا منافقین اور کافر، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو یہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے نا یہ محتاج ہے، یہ لوگوں سے قرض مانگتا پھر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، جھپڑ کے دوڑے اور ان کو مارا۔ 2-3 بھاگ گئے، قابو آیا، اس کو خوب پٹائی کی، اور جب واپس آئے تو وہ سارے اکٹھے ہو کے حضور کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں مارا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں مارا جی؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یہ وہاں باتیں کر رہے تھے کہ جی اللہ کہتا ہے میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، تو یہ مذاق اڑا رہے تھے اللہ کا، اس لیے میں نے مارا ہے۔ کہنے لگے نہیں ابوبکر صدیق غلط بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں، لقد سمع اللہ قول الذین، توجہ، اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں کہ میرے نبی یہ جو ابوبکر کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے بھی ان کی باتوں کو سنا تھا۔ لقول الذین، جب یہ بات کر رہے تھے، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اسی امیراں تے انہاں دا اللہ محتاج ہے، فقیر ہے۔ تو ابو بکر کو اس لیے غصہ آیا تھا، اس لیے ان کو مارا تھا۔ تو اللہ کو کبھی بھی کسی کی احتیاج نہیں ہے، اللہ کو کبھی بھی کسی کی محتاجگی نہیں ہے، کسی حال پہ بھی محتاجگی نہیں ہے۔ اللہ پل بھر میں دنیا کے سارے بیماروں کو شفا یاب کرنا چاہے تو ایک پل بھر میں کر سکتا ہے۔ میرا اللہ دنیا بھر کے تنگ دستوں کو پل بھر میں خوشحال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میرا اللہ پل بھر میں دنیا کے سارے اپاہجوں کو صحت مند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میرا اللہ پل بھر میں دنیا کے سارے غریبوں کو مالدار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میرا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو میرا اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ کی قسم ہم پل پل اللہ کے محتاج، قدم بقدم اللہ کے محتاج، روز بروز اللہ کے محتاج، ہر صبح اللہ کے محتاج، ہر شام اللہ کے محتاج، ہر مہینے اللہ کے محتاج، بیٹھنے میں اللہ کے محتاج، اٹھنے میں اللہ کے محتاج، دیکھنے میں اللہ کے محتاج، بولنے میں اللہ کے محتاج، کھانے میں اللہ کے محتاج، کھانا ہضم کرنے میں اللہ کے محتاج، پیشاب پیخانہ کرنے میں اللہ کے محتاج، ہم چلنے پھرنے میں اللہ کے محتاج، گفتگو کرنے میں اللہ کے محتاج، دولت مندی میں اللہ کے محتاج، امیر ہونے میں اللہ کے محتاج، صحت مند ہونے میں اللہ کے محتاج، زندگی جینے میں اللہ کے محتاج۔ کوئی پل ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی رستہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی جہت ایسی نہیں جہاں پہ ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں۔ کوئی پل ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم محتاج نہ ہو اللہ کے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ پل لگتا ہے تو بندہ اکڑ جاتا ہے۔ کوئی غذا کھائیں، جزو بدن بنے ہمارا، ہم اس پر بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ چاہے گا تو جزو بدن بنے گا، کچھ کھائیں سونے جیسی چیز اور ہمارے لیے زہر بن جائے، ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ہم شفا کے لیے دوائیاں کھاتے پھریں اور دوائیاں مرض بڑھاتا رہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ بے نیاز کون ہے؟ محتاجگی سے پاک کون ہے؟ تمہاری آنکھوں کے اندر بینائی رکھنے والا کون ہے؟
تمہارے اس گوشت کے لوتھڑے میں زبان کے لوتھڑے کو گویائی دینے والا کون ہے؟ کان کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ جگر کو خون بنانے کی ہمت دینے والا کون ہے؟ معدے کو خوراک ہضم کرنے کی توانائی دینے والا کون ہے؟ تیرے دل کو دھڑکنے کی اجازت دینے والا کون ہے؟ تیرے جسم میں روح کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ یہ ہوائیں فضائیں چلانے والا کون ہے؟ یہ کائنات میں روشنی اور اندھیرے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیری یہ کائنات کے اندر بلندیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کی پستیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تجھے مالدار کرنے والا کون ہے؟ تجھے تنگ دست بنانے والا کون ہے؟ تجھے صحت دینے والا کون ہے؟ تجھے بیمار کر دینے والا کون ہے؟ تجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ تجھ سے اولاد چھین لینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا